اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاء لطمسنا على اعینہم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون۔ مسلمین کے انجام کا ہی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں وہ کلام کریں گے۔ ٹھیک ہے، باقی رہا یہ سوال کہ وہ کیسے کلام کریں گے۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمارے اندر قوت گویائی، بولنے کی قوت پیدا کی اس اللہ نے جس نے ہر چیز کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم کیا کرتے، ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، یہ بڑھتے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، بس کہاں یہ دیکھیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کے گھروں کے اندر ہی کیا کرتے، ان کو مسخ کر دیتے، یعنی ان کی صورتوں کو پھیر دیتے، مٹا دیتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اس طور پر کہ یہ نہ تو آگے بڑھنے کی قدرت رکھتے، ولا یرجعون، اور نہ ہی واپس لوٹنے کی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اصل اصول اللہ تعالیٰ فرمانے کی یہ ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کی ہم عمر دراز کرتے ہیں، جس کو عمر زیادہ دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو اوندھا کر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں تخلیق میں، یعنی وہی بچپن والی حالت پہل لوٹ آتی ہے۔ بچپن میں ہوتا ہے، پہلے بچپن کا زمانہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توانائیاں کمزور ہوتی ہیں، اس کی جسمانی ساخت بھی کمزور ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا ان میں پختگی آتی ہے، نوجوانی کی عمر کو پہنچ، پھر جب بڑھاپے کی عمر آنا شروع ہوتی ہے تو وہی اس کا جو زمانہ ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، ضعف، کمزوری، توانائیاں کمزور ہو گئی۔ تو یہ معنی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں اس کو اندھا کر دیتے ہیں، الٹا دیتے ہیں تخلیق میں، خلق میں، اس کی جسمانی ساخت میں۔ جیسے وہ کہتا ہے نا، اس کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ من عاش اخلقت الایام حدتہ وخانہ ثقتہ السمع والبصر، کہ جو زیادہ عرصے تک زندگی گزارتا ہے تو زمانہ اس کی تیزی کو پرانا کر دیتا ہے، اخلاقہ کا یہ معنی پرانا کر دیتا ہے۔ وخانہ ثقتہ، اور دو قابل بھروسہ چیزیں اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں، خیانت کرتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ السمع والبصر، سننا اور دیکھنا۔ یہ انسان زیادہ بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ انہی چیزوں پر کرتا ہے۔ تو بڑھاپے میں جا کر یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ دھوکہ کر دیتی ہیں۔ انسان کی سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، بینائی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو ایک اور متنبی کے شعر میں یہ بات آتی ہے، وہ اسی کو کس سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو چیزیں پہلے اس کو سچ نظر آتی تھی وہ اب جھوٹ نظر آنے لگ جاتی۔ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، تو اب یہاں سے ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جس وقت ان کے سامنے جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کہ جس وقت ان کے سامنے کوئی ان کو نیا حکم پیش کیا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی، تو وہ قرآن پر جو اعتراضات کرتے تھے ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیا ہے، شعر ہے۔ باقی رہا یہ پھر اس پہ اشکال یہ آتا ہے نا کہ وہ لوگ تو زبان کے، کلام کے اسرار و رموز سے واقف تھے، ان کے بچے، بڑے، چھوٹے، عورتیں، وہ سب لوگ، تو پھر یہ قرآن کو وہ شعر کیسے کہتے تھے؟ لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کیا نہیں ہے، کوئی شعری کلام نہیں ہے۔ تو یہاں جو
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شعر اس معنی میں کہا کرتے تھے کہ شعر میں بھی اصل کیا ہوتے ہیں؟ خیالی مضامین ہوتے ہیں، شعر کے اندر خیالی مضامین ہوتے ہیں. تو وہ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیا کہتے تھے؟ شعر کہتے ہیں. یہ بھی معاذ اللہ کے ہیں، خیالی افسانے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس معنی میں وہ شعر کہا کرتے تھے. باقی جو شعر اپنے اصطلاحی مفہوم میں شعر اس کو کہتے ہیں کہ موزون کلام، یعنی ایسا کلام جو موزون ہو، یعنی خاص اوزان ہوتے ہیں اشعار کے، ان اوزان کے اوپر آ رہا ہو اور مقصود بھی ہو، موزون بھی ہو اور مقصود بھی ہو. یعنی وہاں مقصود بھی ان وزنوں کا قصد کیا جائے باقاعدہ، ان اوزان کا. اس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے نہ تو اس پیغمبر کو کوئی شعر سکھلائے، وما ينبغي له، اور نہ ان کی شان کے مناسب. کیونکہ شعراء یعنی بعض شعر بڑے حکمت والے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن شعراء کی زیادہ تر جو نسبت ہے اور جو زیادہ تر ان کا تعلق ہوتا ہے وہ بے مقصد چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ یعنی شر کے راستے کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. اس مناسبت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شعر نہیں سکھلائی، وما ينبغي له، اور نہ ان کی شان کے یہ مناسب. تو یہاں شعر کی جو نفی کی گئی، یہ وہی شعر کی نفی کی گئی کہ جو موزون کلام ہو اور مقصود ہو، اس کا قصد کیا جائے. باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اشعار پڑھنے منقول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تو کوئی اشعار نہیں کہے، باقی جو بعض لوگوں کے بھی شعر پڑھنا منقول ہیں وہ قصدن نہیں، یعنی بطور حکایت کے ہیں، قصد کے نہیں. باقی اسی سے بھی اس کا بھی جواب ہو گیا کہ بعض آیات قرآنیہ بھی اگرچہ کس پر آتی ہیں؟ اشعار کے اوزان پر آ رہی ہیں، لیکن ان کو شعر نہیں کہا جائے گا اس بنا پر کہ وہ مقصود وہاں شعر نہیں. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو صرف کیا ہے؟ نصیحت اور واضح قرآن. لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، ویحق القول علی الکافرین، اور تاکہ قول ثابت ہو جائے، حجت تام ہو جائے علی الکافرین، کفار پر. یعنی وہ قیامت کے دن کوئی عذر نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو توحید کا، رسالت کا پیغام آیا نہیں تھا، یہ مانا، تاکہ بات ثابت ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اولم یروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ان چیزوں میں سے، عاملت ایدینا، جن میں ہمارے ہاتھوں نے کام کیا، یعنی ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں بنائیں. انعامن، جانور، فہم لہا مالکون، کہ جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جانور، یہ بڑے بڑے جانور جو دکھائی دے رہے ہیں، ہم نے ان کو ان کا مالک بنایا. تو یہ اتنی طاقت نہ رکھتے تھے کہ یہ خود ان کو بنا سکتے. ہم نے اولاً ان جانوروں کو پیدا کیا، پھر ہم نے ان کو ان کا مالک بنا دیا. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، تو یہ بطور اعزاز کے اور تکریم کے ہے. اور اس طور پر کہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، کہ ہم نے ان کو، ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا، ان کے مطیع بنا. ذللنا یہ ذلول سے ہے، ذلول کہتے ہیں کہ جو اپنے کندھے جھکا دے کسی کے لیے، یعنی یہ علامت ہے کسی فرما برداری کی. تو ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے ان کی کیا ہے؟ سواریاں ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے کچھ کوئی کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور انہی میں ان کے لیے فیہا، ان جانوروں میں کیا ہے؟ منافع،
فائدے کی چیزیں ہیں، وہ مشارب اور پینے کی چیزیں. افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، بلکہ ان لوگوں نے تو اللہ کے سوا کیا بنا رکھے ہیں؟ معبود بنا رکھے ہیں، شاید یہ کیا کیے جائیں، مدد کیے جائیں گے، یعنی وہ معبود ان کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، وہ معبود ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، وہ ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے. وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ ان کے لیے کیا ہوں گے؟ جند محضرون، فریق بن کے حاضر کیے جائیں گے، یعنی ان کا مخالف گروہ بن کے، فریق جماعت بن کے حاضر کیے جائیں گے. فلا يحزنک قولہم، تو اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کو اے پیغمبر غمگین نہ کریں ان کی بات. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. تو یہاں سے آگے جو چند آیات آ رہی ہیں یہ خاص واقعہ کہ مشرکین مکہ میں سے ان کے بعض سرداروں نے، ٹھیک ہے، یا ابی بن خلف کا بھی نام آتا ہے، عاص بن وائل کا، کہ اس نے ایک مرتبہ چند بوسیدہ ہڈیاں اٹھائیں جو کہ ریزہ ریزہ ہو چکی، پھر ان کو اس طرح بکھیرا اور ہوا میں اڑایا اور پوچھا کہ اب ان کو کون زندہ کر سکتا ہے. تو اب اسی چیز کا جواب دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یعنی پہلے تو انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک بوند سے، ایک قطرہ سے. فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ بن گیا جھگڑالو، خصیم جھگڑالو، مبین واضح. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے کہا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ کیا ہو جائیں گی؟ بوسیدہ ہو جائیں گی، بالکل رمیم، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا، اور ایک ہے کہ وہی چیز اسی کے مثل کو بنانا. کوئی بھی کام وہ پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کو دوبارہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو جواب میں بیان کر رہے ہیں. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو کہہ دیجئے کہ ان کو زندہ کرے گی وہی ذات جس نے ان کو پیدا کیا پہلی مرتبہ. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کی تخلیق کو جاننے والے ہیں. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک مثال ذکر کر رہے ہیں کہ عام طور پر جو چیز تازہ ہو، ہری ہو، جو شاخ، اس کے اندر سے آگ نہیں نکلتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے درخت بھی بنائے کہ ان کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ آگ پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بعض پتھروں میں آتا ہے، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کہ درخت ہم نے بنائے اور ہرے درخت ہیں کہ عرب تم لوگ دیکھتے ہو کہ تم ان سے کیا کرتے ہو؟ آگ پیدا کرتے ہو. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے سرسبز درخت میں سے آگ. ٹھیک ہے، یہ مرخ اور عفار، یہ دو درخت بیان کیے جاتے ہیں تفسیروں میں کہ وہ وہاں پر درخت ہے، مرخ میم را خا، اور عفار عین فا الف را. تو ان درختوں کی شاخوں کو وہ آپس میں رگڑ کر اس سے کیا جلاتے تھے؟ عرب لوگ آگ جلایا کرتے تھے. تو اب اسی چیز کو یہاں پر کیا کیا جا رہا، بیان کیا جا رہا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، کہ تم ان میں سے کیا کرتے ہو؟ جلاتے ہو، آگ سلگاتے ہو. ٹھیک ہے، یا ایک معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انجام اور نتیجے کو بیان کیا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا،
کہ ایک درخت ہوتا ہے، ایک زمانہ اس پر آتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں ٹہنیاں سوکھ کر بالکل اس کی لکڑیاں جب بن جاتی، لکڑیوں کو پھر آگے کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایندھن کے طور پر، آگ جلانے کے طور پر کام آتا ہے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ راجح، ٹھیک ہے، کہ سرسبز، کہ جو ذات سرسبز درخت کے اندر سے آگ پیدا کر سکتی ہے، تو وہ ذات اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کیا کر، زندہ کر۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، تیسرا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے اسی اشکال کا، کہ کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادر، قدرت رکھنے والی، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کرے ان کے مثل، جس نے آسمان و زمین اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی، تو ان کا مثل دوبارہ بنانے پہ کیا وہ قدرت نہیں رکھتے؟ بلا، کیوں نہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ ذات تو کیا ہے، جاننے والی، پیدا کرنے والی، خلاق مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ پیدا کرنے والے، علیم بہت زیادہ جاننے والی ذات ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا حکم، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں، ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کی چیزیں، ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا، تو یعنی جن چیزوں کا فوری ہونا مقدر ہو، ان کی حکمت فوری پیدا ہونا ہے تو وہ فوری پیدا ہو جاتی ہے، اور جن چیزوں میں بتدریج پیدا ہونا ہے تو وہ کیا ہوتی ہیں، پھر تدریجاً پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جس چیز کو فوری پیدا کرنا مقصود ہو تو وہ کن کے حکم سے فوری پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا تدریجاً پیدا کرنا موقوف ہو اللہ کی حکمت، تو وہ پھر تدریجاً پیدا ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ذات کہ اسی کی قبضے میں ہے، بیدہ، اسی کے قبضے میں۔ تو ید یہ کیا ہے، ہاتھ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آیت متشابہات میں سے کہ اللہ کے ہاتھ کی اس پر ایمان لانا تو کیا ہے، واجب ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی یہ تو معلوم ہے جو کہا جا رہا ہے بیدہ، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، مجہول ہے۔ تو یہ آیت متشابہات میں سے، ٹھیک ہے۔ ایسی آیات کے بارے میں متقدمین کا ضابطہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے، ان پر ایمان لانا واجب ہے، البتہ ان کی کیفیت مجہول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیسا، اس کی کیا صورت ہوگی، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اور وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس کی تحقیق میں زیادہ پڑھنا یہ کیا بدعت ہے، گمراہی۔ باقی متاخرین کا جب دور آیا تو متاخرین نے پھر اس وقت اور بھی نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے، گروہ پیدا ہو رہے تھے، تو عقلی اعتبار سے جو لوگوں کے سامنے چیزوں کو بیان کرتے تھے، تو پھر متاخرین نے ان کے جواب میں پھر اس قسم کی آیات کی تعویل نے شروع کری۔ مثلا ید سے مراد یہ کنایہ کس سے، قدرت سے، قبضے سے، تو متاخرین کے ہاں یہ چیزیں ملتی ہیں، باقی متقدمین وہ ان چیزوں کے معنی نہیں بیان کرتے۔ تو متاخرین نے بھی صرف اس وجہ سے کہ کہیں لوگ کسی غلط راہ پر نہ چل پڑے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ید یہ کنایہ ہے کس سے، قبضہ سے، قدرت سے، اختیار سے، ٹھیک ہے۔ جیسے عرش وہ کنایہ کس سے، بادشاہ، سلطنت سے۔ تو پاک ہے کہ وہ ذات کہ اسی کے قبضہ میں ہے ہر چیز کی ملکیت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ، اسی ذات کی طرف تم لوٹائے، یعنی اسی کے قبضے میں ہر چیز کا اختیار ہے، قدرت ہے، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ تو وہی ذات انسانوں کو دوبارہ کیا کرے گی، پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔